الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ وآلہ وأصحابہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید سبحان اللہ وفرقان الحمید سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر سبحان اللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ کر ذکر مدینے والے دا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ پھر ساری خدائی تیری ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے ایتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہیں ہے دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری ہے جبریل بھی نہیں ہے دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت دی پاک حمد و ثنا تو بعد اس تے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیتاً تحفتاً سبحان اللہ نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد سبحان اللہ معزز سامعین حاضرین اور ناظرین میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھا شکر و کرم ہے سبحان اللہ کہ مولائے کائنات نے ہم جیسے ناچیز بندوں کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے سبحان اللہ آج کی ہماری یہ محفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ آج کی اس روحانی اور وجدانی محفل میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزہ کا ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کا معجزہ جو ہے معراج کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ ایسا معجزہ دیا گیا سبحان اللہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یہ معجزہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین محترم، آج ہماری محفل کا 75 سیشن ہے۔ سبحان اللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ۔ کہ مولا کائنات آج میرے ایک ایک جملے میں سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھر دے، سبحان اللہ۔ تاکہ ہمارے جو سینے ہیں وہ روشن ہو جائیں، سبحان اللہ۔ جہالتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہر طرف روشنی چھا جائے۔ میرے دوستو، میری آج کوشش یہ ہوگی کہ آج کے اس سیشن کو یادگار بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لیکن پھر بھی جب تک میرے پاس وقت ہوگا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج جو شانیں ہیں کھل کر بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین محترم، معراج کا لفظی مطلب ہوتا ہے سیڑھی اللہ اکبر۔ یا سیڑھی سے مشابہ ایسی چیز جس پر چڑھ کر روحیں جو ہیں اوپر کو جاتی ہیں، لیکن معراج کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے سبحان اللہ۔ وہ حالت بیداری میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ سبحان اللہ۔ آسمانوں پر گئے، واہ 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 واہ۔ اور جہاں تک اللہ نے چاہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بلند و بالا ہوئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرنا، پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر جانا، پھر دوسرے آسمان پر جانا، پھر تیسرے آسمان پر جانا، پھر چوتھے آسمان پر جانا، پھر پانچویں آسمان پر جانا، پھر چھٹے آسمان پر جانا، اور پھر ساتویں آسمان پر جانا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد واہ واہ عرش و کرسی کی سیر کرنا، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی نشانیاں اس سیر میں دیکھنا، سبحان اللہ۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جو ہے بلا شبہ جسمانی حالت میں ہوا، سبحان اللہ۔ کہ آپ جسم اطہر کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر کی، سبحان اللہ۔ لیکن یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ جسمانی طور پر نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک خواب تھا۔ سبحان اللہ۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، واہ واہ۔ اگر یہ خواب تھا تو پھر انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے، سینسیبل آدمی جو ہے، وہ اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے اعتراض جو ہے وہ نہیں کرتا، خواب کے اوپر
فرض کیا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں راول پنڈی چلا گیا، اللہ سرگودا چلا گیا، مدینہ پاک چلا گیا، سبحان اللہ یا آسمانوں پر چلا گیا، سبحان اللہ تو کوئی بھی جو ہے عقل مند بندہ اس کی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا اور نہ ہی انکار کرتا ہے۔ بے شک حق منکرین جو تھے مکہ کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس معجزے پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیا۔ اللہ اکبر اور یاد رکھیں کہ جو بھی منکر ہیں ان کا یہ جو اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی معراج ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں میلوں کی مسافت جو ہے وہ رات کے ایک مختصر عرصہ میں ہو گئی۔ اللہ سبحان اللہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا، سبحان اللہ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بابا بابا اللہ اللہ قرآن میں معراج جو ہے اس انداز سے بیان کیا سبحان اللہ کہ انکار کرنے والوں کی دھجیاں جو ہیں بکھر گئیں۔ اللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اکبر۔ ارشاد فرمایا، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ۔ اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام علی المسجد الاقصی الذی اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلے ترجمہ سنیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے منکروں کا اپنے قرآن میں جواب دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات، بابا بابا اللہ یعنی وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سبحان اللہ رات کے مختصر عرصہ میں یعنی قلیل وقت میں سبحان اللہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ اور ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، نسے سبحان اللہ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی روایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس آیت پر غور کیا جائے بابا بابا تو جو وہ منکر ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سبحان اللہ ان کے سارے جوابات جو ہیں مل جاتے ہیں، مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی بھی ابہام کا جواز جو ہے
وہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے سبحان اللہ، اس آیت پہ بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیت میں ایک اور بڑا جو ہے اہم نقطہ بیان ہوا ہے، میں پہلے تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی ہے اس کے گرد و نواح میں یعنی آلے دوالے اللہ اکبر، برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جو برکتیں ہیں سوچنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے کہ اللہ کی ذات اقدس یہ فرما رہی ہے کہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہاں مسجد اقصی کے ارد گرد ہے کیا؟ اللہ کے پاک انبیاء کرام علیہم سلام کی قبریں ہیں، وہاں پہ مدفون ہیں وہ وہاں پہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، فضیلت والے بندے، عزت والے بندے، شرف والے بندے دفن ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں اللہ رب العزت کی جو ہے برکتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دینی برکتوں کے ساتھ وہاں پہ دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کون سی تھی وہاں پہ؟ سبحان اللہ، اشجار تھے، انہار تھیں، اللہ اکبر، بکثرت پیداوار تھی، پھل تھے، میوہ جات تھے وہاں پہ۔ سبحان اللہ، تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے خاص بندے کو یعنی مقرب بندے کو، سبحان اللہ، اپنے سب سے محبوب بندے کو واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے سیر کرائی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے سیر کرائی۔ سبحان اللہ، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی مسافت جو ہے وہ کیسے طے ہو گئی؟ سبحان اللہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس ساری کی ساری بات کا انحصار جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اقدس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یعنی کہ سیر اللہ کی ذات خود کروا رہی ہے۔ بے شک، اب دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے بھئی کیسے ہو گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی یہ تو سیر کروانے والا جانے یا کرنے والا جانے۔ سبحان اللہ، اب دیکھنا ہے کہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اس کی طاقت ہے کیا؟ واہ واہ، واہ واہ، اللہ کیونکہ یہ جو دعویٰ ہے اکبر، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی جانب سے جو ہے کیا جا رہا ہے اللہ، کہ میں نے اپنے خاص بندے کو، میں نے اپنے محبوب بندے کے جو ہے میں نے سیر کرائی ہے۔ سبحان اللہ، تو مولا کی ذات تو ایسی ذات ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے رب العزت کی ذات کا حکم مانتا ہے، سبحان اللہ، وہ میرے مولا کے حکم کا پابند ہے۔ میرے دوستو بات ساری کی ساری واضح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ میرے رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں متعدد بار یہ بات جو ہے ہم لوگوں کو سمجھائی سبحان اللہ، اور اپنی قدرت کا بتایا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، سبحان اللہ، ہر چیز پر میری پوری قدرت ہے، ہر چیز پر میری پوری قدرت ہے۔ تو ہمارے رب کی تو یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، سبحان اللہ، وہ جو چاہے وہ کرے، اس کے لیے وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے
کچھ مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ جب مشکل نہیں ہے اس کے لیے تو اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ پھر خدا کو بھی نہیں مانتے، اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ خدا کی ذات تو یہ کہتی ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر سبحان اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر میرے مولا کی طاقت تو یہ بھی ہے کہ وہ امر کن فیکون کا بھی وہ مالک ہے، واہ واہ سبحان اللہ وہ تو امر کن فیکون کی بھی طاقت رکھتا ہے، سبحان اللہ وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ تو پھر اعتراض کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ کے آگے کوئی چیز جو ہے محال نہیں ہے، بے شک اللہ کے آگے کوئی چیز جو ہے اللہ نا ممکن نہیں ہے، مولا کے آگے کوئی چیز بھی نا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ میرے رب نے ساری کی ساری بات کا جواب ہے پہلے لفظ میں ہی دے دیا۔ آپ سب بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی سبحان کا مطلب یہ ہے کہ مولا جو ہے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے پاک ہے بے شک اور ہر ناممکن لفظ سے پاک ہے۔ بے شک بے شک مولا جو ہے عاجزی سے پاک ہے، ماندگی سے پاک ہے، معذوری سے پاک ہے۔ اللہ مولا کے آگے تو کسی قسم کے کسی بھی کام کی جو ہے کوئی مشکل ہے ہی ہے ہی نہیں۔ نہیں۔ میرا مولا چاہے تو اس پوری کی پوری کائنات کو سوئی کے ناکے میں سے اللہ اکبر گزار دے۔ بے شک تو پھر اگر مولا یہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ میں نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے خاص بندے کو، اپنے پیارے بندے کو، سبحان اللہ اپنے مقرب بندے کو سبحان اللہ میں نے جو ہے نعرہ تکبیر سیر کرائی ہے، نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول نعرہ اللہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثلہ۔ جب اللہ کی ذات سبحان اللہ قرآن میں سبحان یہ بات کر رہی ہے کہ میں نے اپنے خاص بندے کو سبحان اللہ سیر کرائی ہے، سبحان اللہ تو پھر جو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا جو فاصلہ ہے وہ کیسے طے ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اس کا جواب تو یہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سیر کے یاد رکھیں سارے کے سارے جو انتظامات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات نے کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور فرمائیے، سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کتنی اہم بات کر دی سبحان اللہ کہ سارے کے سارا جو ذمہ ہے خود لیا کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ اللہ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی بھی جو ہے انکار نہ کرے، جو میرے ماننے والے بھی ہوں گے، یعنی خدا کی ذات یہ چاہ رہی تھی کہ جو میرے ماننے والے بھی ہوں گے سبحان اللہ وہ بھی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبحان اللہ اس سیر کو وہ مانیں گے۔ بے شک پھر اللہ کی ذات نے اس میں یہ بھی کہا کہ بھی عبد ہی، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو، سبحان اللہ تو جو عبد کا لفظ ہے اگر اس پہ غور کریں تو بات ساری کی ساری جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ وہ کیسے؟ کیونکہ عبد مجموعہ ہے جسم اور روح کا، سبحان اللہ جسم اور روح کا۔
تو معلوم یہ ہوا ہے کہ عبد کا لفظ مالک کائنات نے سبحان اللہ استعمال کر کے اس بات کا بھی جو شبہ تھا وہ بھی ختم کر دیا اللہ کہ یہ خواب تھا۔ اللہ اکبر اس سے پتہ چل گیا معراج جو ہوئی ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر سبحان اللہ کہ عبد جو ہے اس پر جسم اور روح دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، یقیناً یہ جو سیر ہے یہ دونوں کے مجموعہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ اس سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر واضح ہوگی، سبحان اللہ ایک سیر ہونے کا بھی سچ ثابت ہو گیا بے شک اور دوسری یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جو ہے معراج ہوا ہے۔ سبحان اللہ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کتنی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے پاس بلایا ہے، وہ تھوڑی سی محبت دیکھ لیں۔ سبحان اللہ بندہ یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں، بلایا ایسے بھی جاتا ہے سبحان اللہ کہ بندہ میسج بھیج دیتا ہے سبحان اللہ یا خط جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی میرا فلان جو دوست ہے عزیز جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، یا فون کال کر دی جاتی ہے کہ یار میرا جو فلان دوست ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر ایسے بھی ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے آنا ہوتا ہے اس نے سارے کے سارے جو ہیں انتظامات خود کرنے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی اپنے محبوب دوست کو عزیز کو آنے کی دعوت دیتا ہے تو دعوت کے ساتھ جو ہے بندہ گاڑی بھی بھیج دیتا ہے، سواری بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ یہ جو ہے اس سے بڑھ کر عزت والی بات ہے گاڑی کا آنا۔ بے شک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو بلایا جاتا ہے پتہ چلتا ہے وہ جو بلا رہا ہے اس کو کتنی محبت ہے، سبحان اللہ سبحان کتنی پاسداری ہے اور کتنی عزت ہے۔ سبحان اللہ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سبحان کہ ساتھ گاڑی بھی بھیج دی جاتی ہے اور اپنے کسی خصوصی نمائندے کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ جا کر جو ہے میرے فلاں بندے کو، میرے فلاں دوست کو جا کے لے کر آ۔ بے شک اللہ اللہ اگر واقعائے معراج شریف کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی کتنی بڑی محبت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ سبحان اللہ بلایا بھی جا رہا ہے، سواری بھی بھیجی جا رہی ہے، اور اپنی بارگاہ کا جو سب سے مقرب فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو جا کر لے کر آؤ میرے پاس۔ تو یہ کتنی بڑی محبت کی بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ سبحان اللہ آپ کے لیے گاڑیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، براق جو ہے وہ بھی آیا آپ کے لیے، اور رف رف بھی آپ کے لیے سواری آئی۔ رف رف ایک سبز رنگ کا اللہ اکبر نورانی اور ملکوتی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سدرۃ
منتہا سے آگے کا جو سفر ہے آپ نے رف رف کے تخت کے اوپر کیا. واہ 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 سبحان اللہ. گاڑی ادھر بھی ادھر بھی، اللہ یعنی سدرۃ المنتہا تک جو ہے براق لے کر جاتا ہے اور اس سے آگے رف رف لے کر جا رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی عزت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی. میرے دوستو اب دیکھیں جبریل امین، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اندر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ پاس آتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مقدس کو بوسہ دیتے ہیں، جس کی ٹھنڈک سے فوری آپ کی چشمے ناز نین جو ہیں کھل جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے اس انداز سے آنے کا مقصد پوچھتے ہیں تو جبریل امین جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا عرض کیا جاتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا جو ہے مشتاق ہے. سبحان اللہ. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جو ہے اللہ رب العزت جو ہے مشتاق ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو یہ ایک ایسی بات تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بہت ہی مسرت والی بات تھی، بہت ہی خوشی والی بات تھی، بہت ہی پیار والی بات تھی، بہت ہی محبت والی بات تھی سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو آپ کا حقیقی دوست ہے، حقیقی یار جو ہے بلا رہا ہے. تو اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو ہے اعزاز ہے. کسی اور کو یہ اعزاز جو ہے نصیب نہیں اور نہ ہی قیامت تک نصیب ہوگا. اللہ اکبر. وقت ہمارے پاس جو ہے مختصر سا ہے، باتیں تو بے شمار ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک بات جو ہے سبحان اللہ. بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات ایسی ہے جس کا ہماری زندگیوں میں بھی ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری اور لازمی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم لا مقام اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے قرب میں پہنچتے ہیں، قرآن پاک اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے. سورہ نجم ہے، حافظہ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نمبر 9 ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یعنی دو بازوؤں کا جو فاصلہ تھا وہ رہ گیا، یا پھر اس سے بھی کم. اتنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں تحفے پیش کیے. سبحان اللہ. سب سے پہلا جو تحفہ آپ کا تھا، آپ نے اپنی بندگی کو پیش کیا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں. 3 تحفے آپ نے پیش کیے. وہ کون سے 3 تحفے ہیں؟ سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات، یعنی 3 تحفے آپ نے پیش کیے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ.
اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جواباً جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی سبحان اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوں بابا۔ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو سلامتی کا تحفہ دیا، رحمتوں کا تحفہ دیا، برکتوں کا تحفہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ سلامتی والی ذات ہیں، سلامتی لے کر آئے ہیں۔ ان کے آنے سے دنیا میں جو ہے سلامتی جو ہے وہ پھیل گئی، امن آ گیا، لوگ جو تھے وہ چین میں آ گئے، لوگوں کو سکون جو تھا وہ مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمتوں کی ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود یہ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت جو ہے بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ تینوں کے تینوں جو تحفے ہیں قبول فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم پر سلامتی ہو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی جو گناہگار امت ہے ان کی بھی جو ہے سلامتی مانگی ہے مولا سے۔ گناہگاروں کو بھی آپ جو ہیں عرش پہ جا کے بھولے نہیں ہیں، بابا بابا۔ اللہ اللہ۔ اور نیکوں کے لیے تو ہے ہی ہے سلامتی، سبحان اللہ۔ سبحان گناہگاروں کے لیے بھی آپ نے جو ہے سلامتی مانگی ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ ہم نے اگر اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے سبحان اللہ۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے کرنی چاہیے، بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو زندگی ہے گزارنی چاہیے۔ والسلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہاں جی۔